عزیزان محترم، دین اسلام یہ وہ واحد دین ہے جو برابری کے حقوق پہ زور دیتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ظالم ہے مظلوم کو ظالم سے حق دلوانے پہ زور دیتا ہے، حاکم محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوانے پہ زور دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو معاشرے میں تباہی اور بگاڑ کا سبب بنتی ہے، یہ دین اسلام اس سے روکتا ہے، اس سے منع کرتا ہے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو تباہی اور بگاڑ کی جڑ ہے، جو معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، پھر وہ چیز جتنی زیادہ تباہی کا سبب بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اتنی ہی زیادہ سختی فرماتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دین جو ہے یہ نرم ہے، یہ انتہائی آسان ہے۔ دین میں سختی لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، لیکن بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی ہے، اس لیے کہ وہ تباہی کا بگاڑ کی جو جڑ ہے اس لیے ان میں سختی فرمائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں سختی فرمانے سے پہلے اس معاملے میں نرمی فرماتے ہیں، نرمی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ رک جائے۔ جب نہیں رکتا تب اللہ تعالیٰ سختی فرماتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں، قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ برا راستہ ہے۔ اب اتنی سختی نہیں فرمائی، ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے اور روکا ہے کہ یہ برا کام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہاں سختی نہیں فرمائی، کوئی جزا کوئی سزا نہیں ہے، صرف یہ بتایا ہے کہ یہ برا راستہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے تم نے۔ اب بندہ رک گیا تھی، پہلے بندے کے دل میں نفرت کو پیدا کیا کہ یہ بری چیز ہے، برا فعل ہے۔ اب آگے سختی فرما دی، فرمائے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، جو شخص جو مرد اور عورت زنا کرتے ہیں اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے ان کو 100 کوڑے لگاؤ، اگر وہ شادی شدہ ہے۔ اب قرآن کے اندر پہلے کیا فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا جو عورتیں تمہیں بھلی لگتی ہے ان کے ساتھ نکاح کرو، 1 کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔ اب کتنی نرمی کر دی ہے، اس کے باوجود اب اتنی نرمی کرنے کے باوجود کوئی بندہ شادی شدہ ہے اور پھر اس برے فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں سختی فرما دی ہے۔ فرمایا آپ جو شادی شدہ، اب دیکھو میں نے کتنی نرمی کر دی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ برا فعل کرتا ہے پھر اس کی سزا یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کو کھڑا کر کے پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے۔ اب پہلے سب نرمی کی ہے، اب نرمی کے باوجود کوئی بندہ باز نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں سختی فرما دی ہے۔ اور یہ کتنی غلیظ چیز ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے امام گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کامل ولی گزرے ہیں۔ اگرچہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن ہم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا انکار بھی نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کامل ولی ہیں، فقہ کے امام گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہے وہ اس سے قرض لے رہا ہے، وہ اس سے قرض لے رہا ہے۔ اب یہ جو زانی ہے یہ قرض اس سے ہر صورت میں وصول کیا جائے گا، یہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک یہ قرض واپس نہیں کرے گا۔ اب یہ قرض کس صورت میں واپس کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ماں سے، آپ کی بہن سے، آپ کی بیٹی سے، آپ کی بیوی سے یا کسی سے بھی ہر صورت میں یہ قرض وصول کیا جائے گا۔ اب یہ گناہ بڑھ رہا ہے، اب ایک نے کیا اب اس سے یہ قرض وصول کیا جائے گا، تو یہ گناہ بڑھتا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس برے فعل سے دور رکھنا، یا اللہ ہمیں اس برے فعل سے بچانا۔ حضرت کعب بن الاحبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اب اللہ تعالیٰ جس کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کے لیے سبب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگنا چاہیے اللہ اللہ تو غیب سے ہمارے لیے سبب پیدا فرما۔ اب ایک شخص گیا، اس نے کسی عورت سے بدفعلی کرنے کے بعد وہ نہانے کے لیے ایک نہر میں جاتا ہے، اور جب نہر میں وہ نہا رہا ہے تو غیب سے آواز آئی، اے شخص تجھے شرم نہ آئی، اے شخص تجھے شرم نہ آئی، تو نے کیسا برا فعل کیا اور تو نے پھر اللہ سے توبہ ہی نہ کی؟ کیوں نہیں تو اللہ سے توبہ کر لیتا کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا؟ وہ شخص فوراً پانی سے نکلتا ہے اور ایک پہاڑ کی طرف چلا جاتا ہے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو کر کہ یہاں کوئی شخص ہے جس کو میرے گناہ کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ جب پہاڑ میں جاتا کیا کرتا ہے، 12 آدمی ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، وہ بھی جا کر ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اچانک قحط سالی پڑتی ہے، وہ شخص وہاں سے اٹھتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ اٹھتا ہے۔ جب نہر کے قریب آتا ہے تو ان سے راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہاں پر ایک شخص رہتا ہے جو میرے گناہ کو جانتا ہے، گناہ کو جانتا ہے، اب میں وہاں نہیں جاتا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ جب وہ شخص جب وہ 12 آدمی نہر کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے کہ تمہارے ساتھی کو کیا ہوا، وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا تھا کہ یہاں کوئی شخص رہتا ہے جو میرے گناہ کو جانتا ہے، مجھے اس کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ تمہارا اگر کوئی عزیز رشتہ دار کوئی برا کام کرتا ہے، جب وہ اسے توبہ کر لیتا ہے تو پھر آپ بھی اس کو معاف کر دیتے ہو، اس کو اپنے قریب کر لیتے ہو، لہذا اس کو واپس بلا لو۔ اب اس کو بلایا گیا، وہ وہاں پر پہنچا، کچھ دن گزرے تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا نا تو پھر نہر سے آواز آتی ہے کہ شخص کو اسی نہر میں غسل دو اور اسی نہر کے کنارے اس کو دفن کر دو۔ اب اس کو غسل دیا گیا، اسی نہر کے کنارے اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب وہ جو 12 آدمی تھے کہتے ہیں کہ رات اس کے پاس رہتے ہیں، قبر کے پاس، صبح جب طلوع ہوگی تو چلے جائیں گے۔ وہ رات کو سو گئے، صبح اٹھتے ہیں تو 12 درخت وہاں لگے ہیں قبر کے پاس۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ 12 درخت ہیں، تم 12 بندے ہو، تم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ وہ 12 کے 12 وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی جگہ پر ان کو موت آئی، اسی جگہ پہ ان کی قبریں بنی اور بنی اسرائیل کے لوگ ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو غیب سے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ شراب، یہ سارے کے سارے گناہوں کی جڑ ہے اور ہمارے معاشرے میں آج اس کا استعمال کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمارا معاشرے کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس ترتیب سے منع فرمایا؟ لوگوں نے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص آپ کے شراب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، آپ ان کو فرما دیجیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر اس میں نفع بھی ہے لیکن نفع تھوڑا ہے، گناہ زیادہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں فرمائی، روکنے کی کوشش کی ہے، اس کی جو ہے غلاظت لوگوں کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش فرمائے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ فعل برا فعل ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی دعوت کی، لوگ تشریف لے کے دعوت کھائی اور بعد میں شراب پی۔ جب شراب پی اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک آدمی کو امام بنایا۔ اب وہ نشے کی حالت میں تھا، نماز میں اس نے سورۃ کافرون کی تلاوت کی اور تلاوت الٹ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی جزا اور سزا کا حکم نہیں فرمایا کہ بندے رک جائیں۔ اب یہاں تک تو تھا کہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے سختی فرما دی ہے، فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب، یہ جو ہے یہ شیطان کے فعل ہے، یہ برے ہیں، یہ حرام ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سختی فرما دی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا ہے کہ اس کے قریب ہی تم نہیں جانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ
پر ارادہ فرمایا تو فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ تو ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، انسان کو جو دنیا میں جائے گا، فساد پھیلائے گا، لوگوں کو قتل کرے گا، زمین میں فساد کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ کہ ہم آپ کے ہر وقت تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں، لہٰذا ہم حق زیادہ رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں زمین میں خلیفہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا، ہاروت اور ماروت، کہ دو فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ یہ آئے ایک ستارہ جو انتہائی حسین و جمیل عورت کی صورت میں ان کے سامنے آ گیا، تو یہ اس عورت پہ فرشتہ ہو گئے اور اس عورت سے قربت کا سوال کر دیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس وقت تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک تم یہ شرکیہ جملہ نہ کہہ دو۔ تو انہوں نے کہا بخدا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ عورت چلی گئی۔ جب دوبارہ واپس لوٹی، اس نے ہاتھ میں ایک بچہ اٹھا ہوا ہے۔ پھر ان فرشتوں نے یہی سوال کیا قرابت کا، تو اس عورت نے بخدا اس وقت تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک تم اس بچے کو قتل نہ کر دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو بخدا قتل نہیں کریں گے۔ وہ عورت پھر چلی گئی۔ اب دوبارہ جب وہ لوٹ کر آئی تو اس کے ہاتھ میں شراب کا ایک پیالہ ہے، تو شراب کا پیالہ لے کر آئی اور انہوں نے پھر بھی یہ سوال کیا کہ ہم آپ کی قرابت چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا بخدا اس وقت تک تم میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک تم یہ شراب کا پیالہ نہ پیو۔ انہوں نے اب وہ شراب کا پیالہ پیا۔ جب شراب کا پیالہ پیا، عقل میں پردہ آ گیا، وہ اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر بیٹھے، اس بچے کو قتل بھی کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرکیہ جملے بھی کر بیٹھے۔ جب ہوش آیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہر وہ کام جس سے تم انکار کرتے تھے، ہر وہ کام آپ کر بیٹھے ہو۔ اب وہ نادم تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے لیے دو سزائیں ہیں، یا تو دنیا کی سزا یا آخرت کی سزا۔ اب ان دو سزاؤں میں سے ایک سزا کو قبول کر لو۔ تو انہوں نے دنیا کی سزا کو قبول کیا۔ اب زنا اپنی جگہ پہ، قتل اپنی جگہ پہ، لیکن جو شراب ہے جب بندہ پی لیتا ہے تو اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑی معاشرے میں تباہی کا یہ سبب بنتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ہے نہیں جاتا اور سرے عام ہے، اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے کیونکہ عام ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب شراب کی حرمت کا اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو صحابہ جاتے ہیں اب جو کہ اطاعت کا جو جذبہ تھا یہ دل میں پختہ ہو چکا، ذہن میں بےبس ہو چکا تھا، تب وہ سارے صحابہ گھر میں گئے، جو شراب کے مٹکے بھرے پڑے تھے مٹکوں کو توڑ دیا، اب گلیوں میں شراب کر رہے تھے سب نے۔ اس وقت کے بعد کسی نے شراب کو منہ تک نہ لگایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت والا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ میں معاشرے میں ہر برائی کو ختم کروں اور جہالت کے جو رسومات ہیں میں ان کو ختم کروں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے ہر وہ بندہ جو شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، کل قیامت والے دن میں جو جہنمیوں کی پیپ ہوگی وہ ان کو پلاؤں گا، جہنمیوں کو جو پیپ ہوگی وہ اس کو پلاؤں گا جو شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، اور جو میرے خوف سے، جو بندہ میرے خوف سے شراب کو ترک کر دے گا، میں اس بندے کو حوض کوثر سے شراب کا پورا پلاؤں گا، یہ جنت کی شراب پلاؤں گا۔ جو اس دنیا کی شراب کو اللہ کے خوف سے ترک کر دے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اسے جنت کی شراب پلائے گا، جس کا ذہن پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، جو بندے کو بے ہوش نہیں کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام فرمایا، اور ہر گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ حضرت شری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں، بارہا بار تو آپ نے ان کا ذکر سنا ہوگا۔ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، بندہ جب کوئی بھی بندہ مخلص ہو کر کوشش کرتا ہے نا برائی سے بچنے کی یا کسی کو برائی سے بچانے کی، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، انسان کی توجہ سب کے، ایک بندہ دیکھتا ہے یا فلاں بندہ چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے،
یہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، کیوں نہ میں کوشش کروں اور اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں، یہ بھی تو میری طرح کا انسان ہے۔ اب دل کے اندر سچا جذبہ ہے اور اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے، جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب فرما دیتے۔ اب حضرت شیخ سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دیتے ہیں کہ ایک شخص جو شراب کے نشے میں دھت ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، شراب آلود اس کا چہرہ ہے اور اس شراب آلود چہرے سے وہ اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ اب شیخ سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی مقدس شخصیات کا نام، اللہ رب العزت کی ذات کا نام یہ ناپاک منہ سے لے رہا ہے، تو آپ گئے، اس کا چہرہ، اس کی زبان پانی سے دھوئی چلے گئے۔ جب اس آدمی کو ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا کہ شیخ سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ کے منہ اور زبان کو دھویا، تو شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی کہ اب تو رک جا، شیخ سکتی جیسا شخص آگے تیرے منہ کو دھو کر گیا ہے۔ اب اس منہ سے اللہ رب العزت کی ذات کا نام لینا حضرت شیخ سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پسند نہ فرمایا کہ یہ آدمی، اس کا جو ہے شراب آلود منہ، شراب والا منہ ہے اور یہ مقدس ذات کا نام لے رہا ہے۔ اب منہ کو پاک کس نے کیا؟ شیخ سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نشے کے دل کو پاک کر دیا۔ اب شیخ سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ظاہر کو پاک کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے باطن کو پاک کر دیا۔ اب وہ شخص کیا؟ حضرت شیخ سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رات کو سوئے ہیں، غیب سے آواز آئی کہ اے شیخ، تو نے فلاں آدمی کے منہ کو پاک کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کے دل کو پاک کر دیا ہے۔ آپ جب صبح تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جانے سے پہلے وہ نشے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ یہ تیرے حالات کیسے بدلے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم مجھ سے کیا سوال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بتا دیا ہے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتے۔ وہی شیخ سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کسی درخت کے پاس سے گزرے تو درخت پکار کے کہنے لگا کہ شیخ کم مثلی، کہ اے شیخ تم میری طرح ہو۔ جب آپ نے دیکھا تو بندہ تو آواز دینے والا کوئی نہیں ہے، پھر یہی آواز ہے شیخ کم مثلی، کہ اے شیخ تم میری طرح ہو۔ تو آپ نے درخت کے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میری طرح کیسے ہو؟ فرمایا کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں لوگوں کو پھل دیتا ہوں۔ کیا بتا کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں لوگوں کو پھل دیتا ہوں۔ آپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں کو دعائیں دیتے ہو۔ تو شیخ سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ پھر آپ آگ میں کیوں جلتے ہو؟ اگر آپ میری طرح ہو، آپ کو لوگ پتھر مارتے ہیں، لوگوں کو پھل دیتے ہو، پھر آپ آگ میں کیوں جلتے ہو؟ تو اس درخت نے یہ جملہ فرمایا، تو درخت کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ میں لوگوں کو پھل تو دیتا ہوں، لیکن ایک میرے اندر برائی بھی ہے کہ میں ہوا کے رخ کے ساتھ چلتا ہوں، جہاں ہوا کا رخ جاتا ہے میں اسی طرف جھک جاتا ہوں، اس وجہ سے میں جہنم کی آگ میں جلتا ہوں، میں ثابت قدم نہیں رہتا۔ تو بندہ جیسا، یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ایک کوئی برا بھلا کہتا ہے، اس کو کوئی برے بھلے کا جواب اس کی زبان میں نہ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی سیرت بتاتی ہے۔ نمبر 2 کہ ہم نے ہوا کے رخ کے ساتھ نہیں چلنا کہ اگر لوگ ایسے کر رہے ہیں تو میں بھی ایسے کر دوں تو کیا ہوتا ہے نا، لوگ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، جو برا کر رہا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اور آپ خود جو اپنے قدم ہے ان کو ثابت رکھو، ثابت قدم رہو، حضور علیہ السلام کے دین پر جمے رہو، لوگ جو مرضی کرتے رہے، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ان کے حالات کو بھی بدل دے۔ تو میں نے کہا جب بندہ دل سے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ اب یہ دوسرا اشرا جو مغفرت کا ہے یہ آج ہم سے جدا ہو جائے گا، آج اس کا آخری دن ہے۔ تو جاتے جاتے اب اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگنے کہ یا اللہ یہ تیری مغفرت کا جو اشرا تھا ہمارے پاس مہمان بن کر آیا، کما حق تو ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، آج اس کی آخری گھڑیاں ہیں، ہم پھر بھی تیرے پاس لوٹ آئے ہیں، یا اللہ ہم تو سے مغفرت
رحمت کا سوال کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اگر عشرہ کل سے جہنم سے آزادی کا شروع ہو رہا ہے تو کل ابتدا ہی سے ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کرنی شروع کر دینی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس عشرے کا بھی آخری وقت آ جائے اور ہم غافل رہیں۔ اور یہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے اور آخری بھی ہے، اس کے بعد یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا، 1 سال کے بعد آئے گا، یہ مہینہ تو آئے گا، نہ معلوم پتہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس لیے اب سے تیاری، آج اس عشرے کو الوداع کرنا ہے اللہ سے مغفرت مانگ کر، اور کل جو عشرہ شروع ہو رہا ہے آخری، اس کی ہم نے ابتدا بھی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ کے اور اللہ سے توفیق مانگ کے، یا اللہ اس عشرے کا کما حق تو ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ اب مانگنا ہمارا کام ہے، ادا کرنا رب العزت کا کام ہے۔ تو کل انشاءاللہ کوشش کریں گے جو شخص اعتکاف بیٹھ رہی ہے، اعتکاف کے کچھ فضائل اور کچھ مسائل، ہم تعالیٰ شاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کا صحیح مان میں